حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر گندہ الزام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے کو اب واپس چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ قافلے نے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے واپس تشریف لے گئیں۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، لہذا اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے پڑی تو نہیں رہ گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئیں تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جو چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اونٹ کو بٹھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو پریشان کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صحابی کے ساتھ گندہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ حضرت عائشہ پر ایسا گندہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ رضی اللہ عنہا کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ میں نے کہا تم اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل پر صدمہ ہوا۔
میں گھر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے واپس آئیں تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت محبوب کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ امی خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب گھر میں بھی غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگا کہ بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا امی اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھیں کہ امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنے شروع کر دیں کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کی سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو آپ نے ہی انہیں بچایا۔ اے اللہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیری محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اے میرے پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو گھر میں تھے، باقی صحابہ جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غمزدہ دیکھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ لہذا کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو آپ کی جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ یہ سب عائشہ پر جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟
حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی محترم بیوی پر قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کرے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک بار آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ چاہتے تھے کہ پہن لیں، مگر اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا؟ اس لیے یہ بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردنیں جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہہ رہے ہوں کہ عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، آپ اٹھیں اور مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا، عائشہ نظر نہیں آ رہی؟ عائشہ کہاں ہے؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا، عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ عائشہ، اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر میرے ضبط کے باندھ ٹوٹ گئیں، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند سی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے باپ اور میری ماں اتنی دیر اور زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور امی کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری براءت نازل فرما دی ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگیں کہ اے عائشہ اٹھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ رب کی طرف گئی اور میں نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ دوستو، جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکی کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ نے ایک ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگیوں کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔